جماعت کے جید عالم دین اور شعلہ بیان مقرر فیض الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کو آواز دی جائے۔ آپ اپنے علمی، تحقیقی اور مدلل خطاب کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ ہمارے درمیان تشریف لاتے رہے ہیں اور اپنے علم اور خطاب سے بارہا آپ نے ہم کو مستفید کیا ہے۔ میں بڑے ادب سے التماس کروں گا شیخ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص موضوع کے حوالے سے اپنے علم و مطالعے سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ مولانا عبدالسلام سلفی صاحب حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت الحدیث ممبئی، بھیونڈی کی ضلعی جمعیت الحدیث کے محترم ذمہ داران اور مجلس میں موجود علماء کرام، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے موضوع دیا گیا ہے اور اس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے روشنی ڈالنی ہے۔ بحمد اللہ کہ آج ہمارے اس اجلاس میں خواتین کی خاطر خواہ تعداد موجود ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ ہر عالم کی تقریر غور سے سننے کی کوشش کریں اور یہاں سے وہ زیادہ سفر لے جائیں اور وہ توشہ لے جائیں جو آپ کی قبر کی منزل تک پہنچنے میں، آخرت کے سفر کو کامیاب بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ النحل کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو کہ عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے شخص کو ہم بڑی اچھی زندگی نصیب کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو حسن عمل وہ کرتے رہے ان کا بہترین صلہ ہم انہیں ضرور بضرور دیں گے۔ حضرات دیکھیے، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کا مخاطب جیسے مرد ہے، بالکل ویسے ہی اسلامی تعلیمات کی مخاطب عورت بھی ہے۔ اسلامی فرائض اور واجبات کا مکلف جیسے مرد ہے، اسلامی فرائض اور واجبات کی مکلف بالکل ویسے ہی عورت بھی ہے۔ قانون جزا و سزا جیسے مردوں کے لیے ہے، قانون جزا و سزا ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جنت و جہنم کا انجام جیسے مردوں کے لیے ہے، ویسی جنت و جہنم کا انجام عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جب بات ایسی ہے تو جس طرح مردوں کے لیے تعلیم ضروری ٹھہری تاکہ وہ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا سکیں، تاکہ علمی بنیادوں پر وہ اللہ تعالیٰ کو جان سکیں، علمی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں حاصل ہو سکے، تو جیسے مردوں کے لیے تعلیم ضروری ٹھہری ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی تعلیم ضروری ٹھہری کہ وہ بھی اپنے رب کو علمی بنیادوں پر جان سکے، علمی بنیادوں پر اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہو سکے اور علمی بنیادوں پر دین کو سمجھ کر وہ خود کو نار جہنم سے بچا سکیں۔ اور یہ وہ حق ہے، حق تعلیم جو اسلام نے عورت کو دیا۔ عورت کو
اس حق کو حاصل کرنے کے لیے کچھ طویل انتظار کرنا نہیں پڑا، بلکہ جب غار حرا میں سب سے پہلی وحی آئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، پہلی مرتبہ جبریل امین سے ملاقات ہوئی، اسی پہلی ملاقات میں اللہ رب العالمین نے عورت کو حق تعلیم دے دیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علم دیا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں غور کیجئے، علم الانسان اللہ نے کہا، علم الرجال نہیں کہا، مردوں کو علم دیا نہیں، علم الانسان کہا، مطلب یہ ہوا کہ پہلی ہی وحی نے یہ اعلان کر دیا کہ تعلیم سب کا حق ہے، تعلیم ہر مرد کا حق ہے، تعلیم ہر عورت کا حق ہے، تعلیم ہر جوان کا حق ہے، تعلیم ہر بوڑھے کا حق ہے، تعلیم ہر بچے کا حق ہے، تعلیم ہر انسان کا حق ہے۔ آسمان سے آنے والی پہلی ہی وحی نے عورت کو یہ حق تعلیم دے دیا۔ حضرات یاد رکھیے، جب تک عورت تعلیم یافتہ نہ ہو معاشرہ مہذب نہیں ہو سکتا۔ جس معاشرے کی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو اس معاشرے کی نئی نسلوں کو تربیت نہیں مل سکتی۔ جس معاشرے کی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو اس معاشرے کی معاشرت مثالی معاشرت نہیں ہو سکتی۔ جس معاشرے کی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو اس معاشرے کی خاندانی زندگی مثالی نہیں ہو سکتی۔ عورت کے اندر اگر تعلیم نہ ہو، عورت کی اگر تربیت نہ ہو، سماج بکھر جائے گا، خاندان منتشر ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے۔ وہی سماج، وہی معاشرہ سنورتا ہے، ترقی کرتا ہے جس معاشرے کی عورت مردوں کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی ہو اور تعلیم کے ساتھ ساتھ زیور تربیت سے آراستہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہم دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صنف نازک کو کتنی اہمیت دی، کتنی اہمیت دی آپ نے۔ عیدگاہ میں آپ مردوں سے خطاب کرتے ہیں اور مردوں سے آپ کا خطاب مکمل ہوتا ہے، آپ الگ سے خواتین میں تشریف لے جاتے ہیں اور خواتین میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص خواتین سے مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں، آخرت کے آنے والے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں۔ یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن فانی اریتکن اکثر اہل النار، کہا کہ اے گروہ خواتین صدقہ کرو، صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہی جایا کریں گی، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہی داخل ہوا کریں گی۔ قلنا وبما یا رسول اللہ، خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہماری وہ کمزوری کیا ہے، وہ کیا اسباب ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں جہنم میں ہم جائیں گی؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم خواتین کے اندر دو بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کہ بات بات پہ تمہاری زبان پہ لعن و طعن کے کلمات آ جاتے ہیں، بات بات پہ تم لعن طعن کرنے لگتی ہو۔ وتکفرن العشیر، اور تمہارا دوسرا جرم یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ ایک حدیث میں آپ نے اس کی مثال دی، کہا کہ زندگی بھر تم اس کے ساتھ احسان کرو اور ایک بار تم سے اس کے حق میں غلطی ہو جائے تو اس کا ریاکشن یوں رہتا ہے، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے میں نے تمہارے اندر کبھی زندگی میں کوئی خیر نہیں دیکھا۔ تکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ غور کیجئے اس اہتمام پر، مردوں سے خطاب کرنے کے بعد آپ علیحدہ تشریف لے جاتے ہیں خواتین سے خطاب کرنے کے لیے۔ اور کتاب و سنت میں عورت کو جو مسجد آنے کا جو حق دیا گیا ہے، عورت کو جو مسجد سے جوڑا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے کہ صنف نازک کی تعلیم و تربیت کا اہتمام جس معاشرے میں نہ ہو وہ معاشرہ مثالی نہیں بن سکتا۔ مسجدیں یہ مراکز نور ہیں، یہاں سے نور توحید تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے نور سچائی کا نور تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے صداقت کا نور، امانت کا نور، دیانت کا نور، یقین کا نور، توکل کا نور، انابت اللہ کا نور، یہ مرکز انوار ہوتی ہیں مسجدیں۔ اسی لیے شریعت نے خواتین کو مسجد سے جوڑا۔
بعض صحابیات تو فرماتی ہیں ہم نے سورہ قاف یاد کیا تو جمعہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کے یاد کیا، یعنی اتنی مرتبہ آپ نے سورہ قاف پڑھی ہے کہ پیارے نبی کی زبانی سن سن کر ہمیں سورہ قاف یاد ہو گئی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرائض تو فرائض، نوافل کی ادائیگی کے لیے خواتین مسجد میں حاضری دیا کرتی تھی۔ دل میں ارادہ ہوتا کہ نفل نماز پڑھنی ہے، سیدھے مسجد نبوی آ گئی اور نفل نماز پڑھنے لگی۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ دیکھا مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ صحابہ نے کہا زینب نے باندھی ہے۔ کہا کس لیے باندھی ہے؟ کہا کہ وہ مسجد میں آ کر بڑی لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھتی ہیں اور جب کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لے کے قیام کرتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا زینب سے کہو یہ رسی کھول دیں، جتنی سکت اور طاقت ہے اتنی نماز پڑھا کریں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو عبادت کے نام پہ اس مشقت میں مبتلا نہ کریں جس مشقت کو برداشت کرنے کی سکت اور استطاعت ان کے اندر نہیں ہے۔ غور کیجئے، بات فرائض کی نہیں ہے، فرائض کے لیے تو مسجدوں میں حاضری ہوتی ہی تھی، بات نوافل کی ہے۔ گھر بیٹھی خاتون کے دل میں خیال آتا کہ نفل نماز پڑھنی ہے تو سیدھے وہ مسجد نبوی آ جایا کرتی تھی۔ شریعت نے یہ جو مسجد سے خواتین کو جوڑا ہے اس کے پیچھے بھی تعلیم و تربیت کی یہی حکمت عملی کار فرما ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ خواتین کا گروہ آیا اور آ کر اس نے شکایت کی اور شکوہ بجا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ غلبنا الرجال، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مرد ہم پر غالب آ گئے، آپ کے قریب رہنے والے مرد، آپ سے استفادہ کرنے والے مرد، آپ کی حدیثیں سننے والے مرد، آپ کی مجلسوں کا فیض پانے والے مرد، ہمیں آپ تک رسائی حاصل ہوتی ہی نہیں، آپ تک پہنچنے کا موقع ملتا ہی نہیں، ہمیں بھی حق دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی شکایت کی قدر کی اور آپ نے ان کی شکایت کو بجا قرار دے کر ہفتے کا ایک دن خاص کر دیا۔ کہا کہ ہفتے کے ایک دن میں تم مدینے کے کسی گھر میں جمع ہو جایا کرو، اکٹھا ہو جایا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور ہفتے میں ایک دن مدینے کے کسی گھر میں خواتین کو نصیحت فرماتے تھے۔ خواتین کے ان جذبات کا اتنا لحاظ رکھا گیا، آسمان سے آنے والی وحی نے، رب العالمین نے خواتین کے اندر جب کبھی کوئی جذبہ علم نظر آیا، جذبہ تعلیم نظر آیا، جذبہ عمل نظر آیا، رب العالمین نے اس جذبے کی اتنی قدر کی۔ جب ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اور دوسری بعض صحابیات نے ایک سوال کیا پیارے نبی سے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ قرآن مجید میں آسمان سے آنے والی وحی جب بھی خطاب کرتی ہے تو مردوں ہی سے خطاب کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والے، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو۔ ہم عورتوں سے خطاب کیوں نہیں ہوتا؟ کیا شوق ہے دیکھیے، کیا جذبہ ہے دیکھیے، کیونکہ قرآن مجید میں جو بھی خطاب ہیں صیغہ اگر آپ دیکھیں گے تو مردوں کے خطاب ہی کا صیغہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عورتیں بھی اس میں مخاطب ہوتی تھیں، لیکن عورتوں کا شوق کہ آسمان سے آنے والی وہی خاص ہم سے خطاب کرے کہ اے خواتین، اے مومن عورتوں۔ رب العالمین نے ساتھ میں آسمان سے عورتوں کے اس جذبے کا لحاظ رکھا، اس خواہش کا لحاظ رکھا، اور آسمان سے وہی نازل ہو گئی سورۃ الاحزاب کی آیت، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ شکایت یہ تھی، سوال یہ تھا، ہم عورتوں سے الگ سے کیوں خطاب نہیں ہوتا؟ آسمان سے آنے والی وہی ہم سے ڈائریکٹ مخاطب کیوں نہیں ہوتی؟ وہی آ گئی کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد، آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں،
اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آسمان سے آنے والی اس وحی نے بتا دیا کہ خواتین کا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی مقام ہے جو مقام کے مردوں کا بھی ہے، اور نیکی اور تقوی کے ہر میدان میں خواتین نہ صرف یہ کہ مردوں کے دوش بدوش چل سکتی ہیں، بلکہ وہ خدیجہ و عائشہ کے روپ میں، آسیہ و مریم کے روپ میں مردوں سے آگے بڑھ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکتی ہیں۔ حضرات، کبھی کبھار ایسا ہوتا خواتین کے بعض ایسے سوالات ہوتے جن سوالات کا تعلق ان کی نجی زندگی سے ہوتا تھا، اور جن سوالات کا تعلق ایسے مسائل سے ہوتا تھا جن مسائل کا تعلق شرم و حیا سے ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے خواتین کو اپنے تک پہنچنے کا حق دیا، خواتین کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی، اور وہ پیارے نبی سے اپنے نجی مسائل بھی پوچھ سکتی تھیں، اور قربان جائیے ان کے اخلاق پر، پوچھتے ہوئے وہ شرم و حیا کی وجہ سے پوچھے بغیر اگر رہ جائیں تو پھر پتہ نہیں کتنی شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، اور اگر تعلیم کے نام پر بالکل پوری وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ پوچھنے لگے، کہیں شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف بات نہ چلی جائے۔ کس سلیقے سے پوچھا کر دیں۔ جب ایک انصاری خاتون آئی اور آ کے تمہید، کیا اچھی تمہید باندھی، کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق۔ اے اللہ کے نبی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کبھی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ قربان جائیے اس طریقے سوال پر، اس جملے نے بتا دیا کہ خاتون جو سوال کرنے جا رہی ہیں اس سوال کا تعلق شرم و حیا کے مسائل سے ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، مطلب یہ ہے پوچھتے ہوئے حیا مانے ہے، شرم رکاوٹ بن رہی ہے، پر اللہ نے کہا کہ دین سیکھنے کے سلسلے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ لہذا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح مرد کو احتلام ہونے کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، کہ عورت کو احتلام ہو جائے تو بھی غسل واجب ہوگا کیا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس لیے انصاری خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی، نعم النساء نساء الانصار لم يكن الحیاء يمنعهن من ان يتفقهن في دین اللہ۔ انصار کی خواتین کتنی اچھی خواتین تھیں کہ کبھی شرم و حیا طلب علم کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ اس قدر حضرات مذہب اسلام میں اس قدر عورتوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یوں انہیں یہ حق دیا۔ حق تو یہ ہے، وہ دور دیکھو غلامی کا دور تھا، عورت کے گلے میں اگر غلامی کا طوق پڑ جائے تو اسے لونڈی کہا جاتا تھا۔ غلام اور لونڈیوں کی اس دور میں کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی قیمت نہ تھی۔ مارکیٹ میں جس طرح جانور خریدے اور بیچے جاتے ہیں، غلام اور لونڈی مارکیٹ میں خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ لونڈی کہنے کے ساتھ ہی سوائے خدمت کے کوئی اور تصور نہیں آتا، اس سے خدمت لینا ہے، اس سے کام لینا ہے۔ قربان جائیے، اسلام نے کہا مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی اگر لونڈی بھی ہے اسے بھی بغیر تعلیم کے نہیں رہنا ہے۔ تعلیم لونڈیوں کا بھی حق ہے، پڑھنا لکھنا اس کا بھی حق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، ثلاثۃ لہم اجران، 3 افراد ایسے ہیں انہیں ڈبل اجر و ثواب ملے گا، دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں آپ نے فرمایا ورجل كانت عنده امة يطأها فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ ایک شخص جس کی زوجی، جس کے ماتحت لونڈی تھی، جس سے وہ کام لیا کرتا تھا، خدمت لیا کرتا تھا، اس لونڈی سے اس نے صرف خدمت نہیں لی، اس کو زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، اسے علم سکھایا، اسے ادب سکھایا، اسے اخلاق سکھائے، پھر اسے آزاد کیا اور آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لیا۔ ایسے شخص کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے پاس ڈبل اجر و ثواب ہے۔ قربان جائیے، لونڈی خدمت کے سوا دنیا کوئی اور تصور نہیں رکھتی تھی۔ شریعت نے کہا کہ تعلیم لونڈیوں کا بھی حق ہے، لکھنا پڑھنا لونڈیوں کا بھی حق ہے، انہیں بھی پڑھنے کا حق دینا چاہیے، سیکھنے کا حق دینا چاہیے۔ خواتین کی یہ جو حوصلہ افزائی کی گئی تعلیم کے میدان میں، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر، عہد نبوت میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں ایسی خواتین پیدا ہوئیں
شریعت کا اتنا گہرا علم رکھنے والی خواتین، کتاب و سنت پہ گہری نظر رکھنے والی خواتین، اور حد تو یہ ہے ایسی خواتین علماء صحابہ سے چیلنج کرنے والی خواتین۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی بارہا، لیکن دیکھو غور کرو اس حدیث پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس علم جمی ہوئی ہے، سامعین میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہا کہ گودنے والیوں پر اور گدوانے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو گودنے کا کام کیا کرتی ہیں، گدوایا کرتی ہیں۔ سامعین میں سے خاتون اٹھتی ہے، کہتی ہے عبداللہ بن مسعود آپ فرما رہے ہیں کہ گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے واشمات اور مستوشمات پہ لعنت بھیجی ہو۔ اللہ نے یہ کہا ہو کہ گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پہ لعنت ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے قرآن کے اندر۔ خاتون نے کہا نہیں، ابتدا سے انتہا تک پورا قرآن میں پڑھ چکی ہوں، پورے قرآن میں کہیں نہیں آیت۔ اور اللہ اکبر، خاتون کا دعویٰ بالکل بجا تھا۔ آپ بھی سورہ فاتحہ سے ناس تک پڑھ لو، پورے قرآن میں کہیں ایسی آیت نہیں ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو کہ گودنے والی عورتوں پر اور گدوانے والی عورتوں پہ جو ہے میری لعنت ہو، نہیں ہے قرآن میں۔ اور عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان پر۔ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر اور ذی علم صحابی کے آگے چیلنج بن کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پورا قرآن میں نے پڑھ لیا ہے، پورے قرآن میں کہیں وہ آیت نہیں ہے، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کی سوچ دیکھیے، کہا کہ مائی یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں حدیث میں تو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت بھیجی ہے۔ کہا اور قرآن میں تمہیں یہ آیت ملتی ہے کہ نہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں، جو کرنے کا حکم دے وہ کرو، وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کہا کہ ہاں یہ آیت ملتی ہے۔ کہا کہ پیارے نبی کی لعنت کو اگر اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو گویا وہ صرف پیارے نبی کی لعنت نہ ہوئی، اللہ رب العالمین کی لعنت ہوئی۔ اللہ اکبر، دونوں کی بات اپنی جگہ بجا تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست بھی بجا تھی جو بڑی ہی دور اندیشی پہ مبنی تھی، اور خاتون کا کہنا بھی بجا تھا کہ پورا قرآن میں نے پڑھ لیا، ایسی کوئی آیت مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود بڑے ذی علم صحابی ہیں، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور پورے مجمع عام میں ایک عورت کھڑی ہو اور چیلنج کرے اس عالم صحابی سے، اسے اپنے علم پہ کتنا اعتماد تھا، کتنی گہری نظر تھی کتاب اللہ۔ یہ احسان ہے عورت پر مذہب اسلام کا، یہ احسان ہے عورت پر مذہب اسلام کا، یہ تعلیمی بیداری اسلام کی وجہ سے، اسلام نے یہ تعلیمی بیداری پیدا کی خواتین میں۔ وقت چونکہ مختصر ہے حضرات، تربیت کی بات اگر ہم کہیں، آج میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہمارے ساتھی مولانا یاسر صاحب جو سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ ان کو وقت دوں۔ حضرات، تربیت کی اگر بات کریں موجودہ دور میں خواتین کے حوالے سے تربیت کی بہت ویسے اسلامی تعلیم کا تصور یہ ہے کہ تربیت کو تعلیم سے اور تعلیم کو تربیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ آج مسئلہ یہ والدین لاڑ کے نام پہ، پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ اپنے بچوں کو اور خصوصاً بچیوں کو پوری آزادی دے دیتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرنا، ان کا ہر مطالبہ پورا کرنا، ان کی ہر ارمان پوری کرنا ماں باپ اپنا فرض سمجھتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ ان کی ارمان وہ جائز ہو کہ ناجائز۔ افسوس ہے والدین کا رویہ اولاد کے سلسلے میں آج جس طرح غیر ذمہ دارانہ ہوا جا رہا ہے، لاڑ اور پیار کے نام پہ
والدین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اولاد بگڑ رہی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کوئی آ کے ہم سے کہتا ہے میں نے آپ کے بیٹے کو فلاں غلط جگہ دیکھا، میں نے آپ کی بیٹی کو فلاں غلط جگہ دیکھا، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، الٹا ہم اس پہ برس پڑتے ہیں کہ تم ہم پہ ہماری عزت و آبرو پہ حملہ کر رہے ہو، جھوٹے الزامات لگا رہے ہو، اور بعد میں خون کے آنسو روتے ہیں ماں باپ جب یہی اولاد خاندان کی عزت و آبرو کو چوراہوں پہ نیلام کرتی ہے تو گھروں میں بیٹھ کے خون کے آنسو روتے ہیں۔ اولاد کے بگڑنے سے پہلے انہیں سنبھال لو، اولاد کی تربیت کی فکر کرو، اولاد تبھی نعمت بنے گی جب ان کی صالح تربیت آپ کرو گے۔ آپ اپنی بیٹی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت فاطمہ الزہرا سے تھی اس سے زیادہ آپ محبت نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کے سلسلے میں پیارے نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابہ ویوزینی ما آزا، فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، میں الگ اور فاطمہ الگ نہیں، وہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے، فاطمہ کا رنج میرا رنج ہے، فاطمہ کا غم میرا غم ہے۔ اور ایسے نبی جنہوں نے اپنی بیٹی کو اس قدر چاہا، بیٹی آتی ہے اور اپنے ہاتھ میں پڑے ہوئے چھالے دکھاتی ہے، ابا جان چکی پیس پیس کر اپنے گھر میں محنت کر کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، پتہ چلا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ایک غلام دے دیجئے کہ کچھ راحت مل جائے۔ قربان جائیے نبی آخر الزمان صلوات اللہ وسلام علیہ، وہ نبی جن کی دل کی ایک ایک دھڑکن میں فاطمہ کی محبت تھی۔ عدل و انصاف کا یہ معیار دنیا کہاں اور کس کے پاس دکھائے گی؟ پیارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ میرے یہ صفہ کے غریب صحابہ ان غلاموں کے تم سے زیادہ مجھے حقدار لگتے ہیں، میں ان کی محتاجی رہتے ہوئے ان کی ضرورت رہتے ہوئے تمہیں غلام نہیں دے سکتا، بیٹا جاؤ محنت کرو مشقت کرو، ہاں ایک نسخہ ضرور بتاتا ہوں اس کو اپنا لینا، تمہاری تکلیفیں آسان ہو جائیں گی۔ روزینہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ روحانی ذکر تمہاری جسمانی تکلیفات کے لیے ایک دوا بن جائے گا، ایک شفا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قربان یہ ہوتے ہیں ذمہ دار ماں باپ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو ایک نصیحت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں حضرت ابو ہریرہ کی اثر نقل کیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے کہا بیٹی دیکھو زندگی میں سونا مت پہنو، زندگی میں سونا مت پہنو، مجھے ڈر ہے کہ یہ سونا کل روز قیامت آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا تمہارے پاس۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کیا سونا حرام ہے عورت کے لیے؟ بالکل نہیں، کسی نے نہیں کہا، سونا بالکل جائز ہے عورت کے لیے۔ پھر کیوں حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں بیٹی سونا مت پہنو؟ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی پہنے اوڑھے سورے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ بھی ایک باپ ہیں اور ان کے سینے میں بھی وہ دل ہے جس میں بیٹی کی محبت ہے۔ پھر کیا ہوا کہ نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ بیٹا سونا مت پہننا، مجھے ڈر ہے کہ یہ سونا کل آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا۔ حضرات یہ وہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کر رہا ہے، جسے اپنی بیٹی کے دنیاوی زیور سے زیادہ آخرت کے زیور کی فکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو کہہ رہے سونا مت پہنو، اس لیے نہیں کہ سونا ناجائز ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زیورات اور سونے کے راستے سے عورت بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ زیور پہننا ہے زینت کے لیے، شوہر کے لیے، سنورنے کے لیے۔ خواتین میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے، بعض خواتین میں وہ زیورات پہنتی ہیں نمائش کے لیے، تکبر کے لیے، جذبہ غرور سے، اور باقاعدہ غریبوں اور خاندان کی دوسری عورتوں کو جلانے کے لیے۔ کہا کہ ہاں آج وہاں وہ آ رہی ہے، آج بن سور کے جاؤں گی، اپنی حیثیت دکھاؤں گی، میرا شوہر کیسا ہے، میرا باپ کیسا ہے، اور کتنا مجھے پہنایا جا رہا ہے۔ اس جذبے سے اگر زیور پہنا جائے تو وہ زیور وہ جہنم کا زیور ہے، وہ آگ کے شعلے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو اسی پس منظر میں نصیحت کر رہے ہیں، لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب، سونا مت پہن بیٹا کہ ڈر ہے کہ کہیں وہ آگ کے شعلوں کی شکل میں آئے گا۔ حضرات اپنی بچیوں کی تربیت کرو، ان کی جفا کشی پیدا کرو۔
صبر پیدا کرو، قوت برداشت اپنی بچیوں میں پیدا کرو، ناگوار باتوں کو کیسے برداشت کرنا یہ سلیقہ پیدا کرو۔ آج دیکھو گھر گھر طلاق کے واقعات، خلے کے واقعات، اتنی ٹینشنیں کیوں؟ والدین اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، نتیجے میں جب شادی ہوتی ہے نہ وہ اپنے شوہر کی مثالی بیوی بنتی ہے، نہ وہ اپنے سسرال کی مثالی بہو بنتی ہے، نہ وہ اپنی اولاد کی مثالی ماں بنتی ہے۔ اپنی بچیوں کی ماں باپ اچھی اور مثالی تربیت کریں گے تو پھر وہ جہاں جائے گی شوہر کے لیے مثالی بیوی بنے گی، سسرال کے لیے مثالی بہو بنے گی، بچوں کے لیے مثالی ماں بنے گی۔ جو بھی ناگوار باتیں ہوتی ہیں، خلاف مزاج اور خلاف طبیعت واقعات ہوتے ہیں، برداشت کرے گی، حکمت سے انہیں جھیلے گی، حکمت سے مسائل کو حل کرے گی۔ ماں باپ کی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے آج گھروں میں طلاق اور خلے اور خاندانی اختلافات کی بہتات ہے۔ حضرات آج ضرورت ہے، بیٹی بہت بڑی نعمت، اہل علم نے لکھا ہے الانبیاء و آباء و بنات، الانبیاء و آباء و بنات، اللہ نے پیغمبروں کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ہی دی ہیں، لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں سے نوازا ہے۔ بیٹی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی جنت کا ٹکٹ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات، جس کو اللہ بیٹی کی آزمائش میں مبتلا کر، دیکھیے کتنی بڑی بات، کیا معنی خیز جملہ ہے، بیٹی کی آزمائش میں مبتلا کر دے۔ بیٹی کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی جوانی کی حفاظت کرنا، اس کی حیا کی حفاظت کرنا، اس کی آبرو کی حفاظت کرنا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اچھے ہاتھوں میں اسے دینا، یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے اسے ابتلا سے تعبیر فرمایا ہے، من ابتلی بشیء من هذه البنات، اللہ کسی کو بیٹیاں دے دے اور ایسے ماں باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی طرح سے اگر کر لیں، یہ بیٹیاں جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنتی ہیں اور جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ آخری میں ایک دو باتیں بتا کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا رکھو، موسیقی کا ماحول ہو، میوزک کا ماحول ہو، فلمی ماحول ہو، ہمارے گھر میں صبح شام ڈش ہو اور ٹیلی ویژن پہ گندے اور فحش پروگرام چلتے ہو، ایسے ماحول میں ہم مثالی اور ایسے ماحول میں پرورش پانے والی اولاد کبھی مثالی اولاد بن نہیں سکتی، صالح اولاد بن نہیں سکتی اور نعمت نہیں بن سکتی۔ اگر ہم نے گھر کا ماحول ایسا بنا رکھا ہے تو پھر اپنی اولاد کے بگاڑ کے پہلے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ عربی شاعر نے کہا اذا كان رب البيت ضاربا على الطبل فلا تلوم الاولاد على الرقص، گھر کا سرپرست اگر ڈھول بجا رہا ہے تو بچوں سے مت پوچھو کہ کیوں ڈانس کر رہے ہو۔ گھر کا سرپرست ڈھول بجا رہا ہے تو پھر ڈانس ہوگا ہی۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کا ناچ بند ہو، پہلے تم اپنا طبل جو بجا رہے ہو وہ بند کرو، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ آج جو بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ گھر کے ماحول کو مثالی ماحول بناؤ، دینی ماحول بناؤ، نماز کا ماحول ہو، شرکیہ مظاہر نہ ہو، تعویذیں نہ ہو، حضرات دینی ماحول بناؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے مربیانہ نقطۂ نظر اپنی بچیوں کے سلسلے میں رکھو، ان کی حیا اور آبرو کی حفاظت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ شائستہ لباس پہناؤ، غیر شائستہ لباس، غیر سنجیدہ لباس، اگر ابھی تو بچی ہے، ابھی تو نابالغ ہے، بچپن سے ہی اگر ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو پھر اس کی حیا لٹے گی، اب اس کی شرم لٹے گی اور اس کے ذمہ دار ہم ماں باپ ہوں گے۔ ضرورت ہے آج والدین ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور اولاد جو کہ جس سے آخرت بن بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ یہ اولاد ہمارے لیے، آپ کے لیے دنیا کا بھی ذخیرہ بنے اور آخرت کا بھی ذخیرہ بنے۔ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں، اپنی لڑکیوں، ان سب کی حفاظت کرنے اور ان کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے، اور اولاد کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کسی آزمائش سے گزرنا نہ پڑے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہ خوش بیان ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے
बड़ी फाजिलाना, नादिर और अमली ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें शेख मोहतरम ने फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि शेख के गुजारिशात पर हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। हज़रात, एक ऐलान आपकी मालूमात के लिए कर दूं कि ये इजलास तो साल में एक बार होता है और इंशाअल्लाह होता रहेगा, लेकिन इसी पड़ोस की मस्जिद कदीम में एक दर्स 2013 से बरोज़ सनीचर होता रहा है पाबंदी के साथ। सीरतुन्नबी के मौजू पर यह दर्स मुसलसल हर सनीचर को चलता रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिलसिला जारी है। 222वां दर्स कल इंशाअल्लाह होगा। आप इस दर्स से मुस्तफ़ीद हों और पूरे साल आपके इस्तिफ़ादे के लिए ये दर्स है। अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं मस्जिद कदीम के इमाम कारी मुंतज़िम से इल्तिमास करता हूँ आपके समाअतों की ताज़गी के लिए कि आप तशरीफ़ लाएँ और एक नज़्म पेश करें।